سورہ فاتحہ کے پہلے کچھ فضائل میں بیان کروں گا جو صحیح احادیث میں وارد ہوئے ہیں، صحیح ہے بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَن تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ۔ صحابی کہتے ہیں ثم اخذ بیدی فلما اراد ان یخرج قلت له الم تقل لأعلمنك سورة هي اعظم سورة في القرآن۔ صحابی رسول کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایک ایسی سورت بتاؤں گا جو قرآن مجید میں سب سے افضل سورت ہے، سب سے عظیم سورت ہے۔ جب نکلنے لگے تو صحابی فرماتے میں نے یاد دلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے عظیم سورت ہے الحمدللہ رب العالمین، اور آگے پوری سورہ فاتحہ۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ نے اس کی فضیلت کو بیان کیا، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اے نبی ہم نے آپ کو 7 وہ صورتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور باقی قرآن۔ تو یعنی اس صورت کو الگ سے اللہ نے بیان کیا کہ باقی قرآن بھی دیا اور یہ 7 صورتیں بھی دیں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس صورت کی اللہ کی نظر میں بہت اہمیت ہے۔ اور اللہ نے اس کی صفت یہ بیان کی بار بار دہرائی جانے والی بار بار دہرائی جانے والی صورت، تو یہ بھی اس کی ایک فضیلت ہے کہ بار بار نمازوں میں دہرائی جاتی ہے۔ نماز میں قرآن کا کوئی بھی حصہ اتنا زیادہ نہیں پڑھا جاتا جتنی سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے، تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل سورۃ مثل سورۃ الفاتحۃ ولا اعظم منها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اللہ نے تورات میں اس سے بہتر سورت نازل کی، نہ انجیل میں، اور نہ باقی قرآن میں اس سے بہتر سورت نازل کی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ تو یہاں نماز سے مراد فاتحہ ہے، یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی، یعنی فرشتوں سے فخر سے کہتے ہیں۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ زبان سے میری تعریف کر رہا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں مجدنی عبدی، دیکھو میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ اور جب انسان، یہ تو وہ ہے جو اللہ، یعنی اللہ کا حصہ ہے، یعنی حدیث میں آتا ہے نا میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان ڈیوائڈ کیا، تو کچھ حصہ میرا ہے اور کچھ بندے کا ہے، تو یہ والا تو میرا ہو گیا، یہ میری تعریفیں کر رہا ہے یہ۔ اور فرمایا کہ جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، کہ میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہے کہ یہ توحید پر قائم رہے گا۔ اور اب اس نے جب ایگریمنٹ کر لیا اور میری تعریفیں بھی کر دی، تو اب ولی عبدی ما سأل، اس کا حصہ کیا ہے کہ اب جو یہ مانگے گا اس کو ملے گا۔ تو اب یہ مانگے گا کیا، اللہ تعالیٰ ہم پہ چھوڑ دیتے، ہم الٹی سیدھی مانگنا شروع کر دیتے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بڑی چیز مانگو خود، کیونکہ اللہ کی رحمت جوش میں، اور اللہ کو پتہ ہے کہ میں دعا قبول کروں گا، تو اس لیے اللہ نے اچھی دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا جو اہم تھی۔ اور حکم کیا دیا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فاتحہ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے حدیث کے مطابق۔ اور حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے ایک زوردار آواز سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو جبریل نے فرمایا کہ یہ ایک آسمان کا دروازہ ہے جو کھلا ہے، جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا تھا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے۔ اور فرشتے نے نازل ہو کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور فرمایا ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو میں 2 ایسی قرآن کی صورتوں کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، تو ایک تو سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری حصہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ تو یہ اس کے کچھ فضائل ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک فضیلت سورہ فاتحہ کی یہ بھی ہے کہ یہ دم میں بھی رقیہ کے کام آتی ہے،
صحابی سے ثابت ہے کہ انہوں نے ایک جن اتارا اور سورہ فاتحہ پڑھ کے ان پہ پھونک مارتے گئے اور وہ جن کے اثرات ختم ہوتے چلے گئے. تو اس لیے اگر کسی پہ خدا نخواستہ جادو یا جنات کے اثرات ہوں تو سورہ فاتحہ پانی پہ دم کر کے چھینٹے ماریں یا ویسے ہی پھونک ماریں, اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. یہ سورہ فاتحہ کیا جو ہے نا کچھ فضیلت تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اب اس کی کچھ تفسیر بیان کروں گا. سورہ فاتحہ میں نماز میں اس کا کیا مقام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ لہ. بخاری کی حدیث ہے, جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو اتنی بات تو بہرحال ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا ایک ضروری حصہ ہے. اب اس میں اختلاف ہے فقہا کا کہ امام اگر پڑھ لے تو سب کی طرف سے کافی ہوگی یا نہیں ہوگی. اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ امام اگر پڑھ لے گا تو مقتدیوں پہ پڑھنا لازم نہیں ہے, بلکہ جائز ہی نہیں ہے, کیونکہ امام کی قرات مقتدیوں کے لیے کافی ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ امام جب پڑھے گا سورہ فاتحہ تو مقتدی پر بھی واجب ہے, چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو. اور بعض ائمہ کے نزدیک سری نماز میں تو امام پڑھے گا اور جہری میں نہیں پڑھے گا. تو سب کے اپنے دلائل ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے یہی حدیث کہ جو شخص فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں اس میں تو یہ نہیں ہے کہ امام اور مقتدی کا فرق نہیں کیا گیا, لہذا سب کے بارے میں ہے یہ. اور یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی, اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ, جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو, تو وہ کہتے ہیں یہ جو ہے یہ جمعے کے خطبے کے بارے میں ہے, یہ اس کے بارے میں نہیں ہے نماز کے بارے میں, کیونکہ اس کے بارے میں تو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے وہ جب قرات کی جائے تو خاموشی سے, یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اور بعض ائمہ اس طرف گئے ہیں کہ سری نمازوں میں تو پڑھی جائے گی, جہری میں نہیں. جہری میں کیوں نہیں پڑھی جائے گی؟ وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو. اور سری میں اس لیے پڑھی جائے گی کہ یہاں قرآن زور سے پڑھا ہی نہیں جا رہا, تو خاموشی سے سننے کے بھی ہمیں حکم نہیں ہے, لہذا ہم جیسے چاہیں, یعنی ہم جو ہے وہ اسی حدیث پر عمل کریں گے جس میں آتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں, تو آپ نے فرمایا اقرأ فی نفسک, کہ اس کو دل میں پڑھو فاتحہ کو اگر امام کے پیچھے بھی ہو. تو اس بیس پر بھی امام شافعی نے استدلال کیا کہ امام کے پیچھے بھی ہوں تو آپ کو فاتحہ پڑھنی چاہیے. جو امام حنیفہ کے دلائل ہیں وہ دوسری طرف ہیں. وہ پہلے تو قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا, جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو اور جو غور سے سنو اور خاموش رہو. تو وہ کہتے ہیں اس میں تو سورہ فاتحہ اور غیر فاتحہ دونوں داخل ہیں, لہذا جہری نمازوں میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. باقی یہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ صحابی نے کہا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں, تو آپ نے فرمایا صرف فاتحہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہو, تو کہتے ہیں خبر واحد ہے اور یہ قرآن کی مقابلہ نہیں کر سکتی. قرآن تو متواتر ہے, تو قرآن میں جب صاف لفظوں میں منع کیا جا رہا ہے, اور خاص طور پر بعض صحابہ سے مروی ہے کہ وہ قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ نماز ہو یا جمعہ ہو سب کو شامل ہے. جب بھی قرآن سنانے کے لیے پڑھا جائے گا تو اس کا سننا واجب ہے. ایک ہوتا ہے کوئی اپنے طور پہ تلاوت کر رہا ہے, وہ تو اس کی مرضی ہے, اپنے طور پہ تلاوت کر رہا ہے, آپ سنیں نہ سنیں. ایک ہوتا ہے باقاعدہ کوئی محفل ہو جس میں سنایا جا رہا ہو, تو اس میں تو سننا بہرحال واجب ہے. تو سری نمازوں کے بارے میں امام حنیفہ کی جو حدیث ہے وہ بیہقی کی حدیث ہے, من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. حدیث میں آتا ہے جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. اور ناصر البانی جو ہے نا علماء معاصرین میں سے, انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو دونوں طرف دلائل ہیں. اور یہ جو دلیل ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی, تو صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا, جو فاتحہ نہیں پڑھتا اور پلس سورت نہیں ملاتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو ہم کہتے ہیں پوری حدیث تو یوں کہ فاتحہ اور پلس سورت. تو جیسے سورت کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے کھڑا ہے وہ سورت نہیں پڑھے گا, امام کی سورت اس کے لیے کافی ہو گئی, تو ایسے ہی فاتحہ کے بارے میں بھی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا نماز نہیں ہوتی, تو اس سے مراد ہے حقیقتاً بھی نہ پڑھے حکماً بھی نہ پڑھے. امام نے جب فاتحہ پڑھ لیا تو مقتدی پڑھنے والے ہی کہلائیں گے, کیونکہ حدیث میں خود آ گیا کہ جس کا امام ہے تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. تو اس کا مطلب امام نے جب قرات کر لی مقتدی کی طرف سے وہ ہو گئی ہے, وہ مقتدی وہ یوں ہی سمجھا جائے گا کہ وہ قرات کرنے والا ہے. تو یہ دلائل ہیں, دونوں طرف ہیں, اختلافی مسئلہ ہے. اس لیے جس بھی مجتہد کو فالو کریں, لیکن ایک کو فالو کریں, ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے. کبھی یہ جو کبھی اس رائے کو کبھی اس رائے کو, اس کی جو سنجیدہ علماء ہیں اور صدیوں سے جو علماء اہل افتاء فتویٰ دیتے ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں ایک کو فالو کریں باقی سب کو صحیح سمجھیں. یہ تو کچھ جلدی میں نے مختصراً اختلافی مسئلہ بیان کیا. باقی سورہ فاتحہ کی تفسیر کیا ہے,
نبی یہ قرآن مجید کی وہ صورت ہے جو سب سے پہلے جس کو رکھا گیا ہے. نازل تو پہلے نہیں ہوئی ہے لیکن رکھا سب سے پہلے گیا اس کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب بھی قرآن کی ابتدا کریں تو سورہ فاتحہ سے کریں. فاتحہ کا معنی ویسے بھی کھول دینے والا، کھول دینے والی. یہاں سے گویا ابتدا ہو رہی ہے، قرآن کھل رہا ہے یہاں سے. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہید بنایا ہے. جیسے ہر کتاب سے پہلے کچھ ایک تمہید ہوتی ہے نا، انٹروڈکشن ہوتا ہے، تو گویا یہ ایک قسم کی تمہید ہے. تو اللہ نے اس میں سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا کہ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا. یہ جو للہ میں لام ہے نا، اس کو تخصیص والا لام بھی کہتے ہیں. گاڑی اردو ہے، سمجھ میں نہ آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یوں سمجھ لیں کہ اسلام کا مطلب ہے تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں. یہ صرف بھی یہاں لگا ہوا ہے، یعنی جتنی بھی تعریفیں ہیں، سخاوت ہے، جود و سخا ہے، بہادری ہے، یہ جو بھی کمالات سمجھے جاتے ہیں، علم والا ہے، رحمت والا ہے، تو تمام تعریفیں حقیقت میں صرف کس میں پائی جاتی ہیں؟ اللہ میں. اگر انسانوں میں کوئی تعریف ہے تو اللہ کی دین سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے، ورنہ حقیقت میں حقیقی تعریف کا مستحق تو صرف اللہ کی ذات ہے. تو اللہ نے اپنا تعارف کروایا رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا. اس لیے کہ جب تک آپ کے سامنے کتاب کے مؤلف کا انٹروڈکشن نہیں ہوگا، آپ کتاب کو ویلیو نہیں دو. اگر آپ کے سامنے کوئی بازار میں کتاب رکھی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا مصنف کا نام ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، پتہ چلا جی وسیم گولے گنڈے والے نے لکھی ہے کتاب، یہ کتاب لکھی ہے وسیم گولے گنڈے والے نے، تو آپ کوئی گولے گنڈے والا تو خرید لے گا اس کو، لیکن میرا خیال ہے کوئی بھی عام آدمی، کوئی سمجھدار آدمی نہیں خریدے گا. یار مجھے ذرا پانی تو پلاؤ، بہت سخت پیاس لگ رہی ہے. تو کوئی بھی پی سکتا ہے کہ دیکھو پیاس لگ رہی ہے نا، تو کوئی بھی خرید سکتا ہے اس کتاب کو، لیکن سمجھدار آدمی نہیں خریدے گا. تو یہ مصنف سے پتہ چلتا ہے. تو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو اس لیے اللہ نے اپنا تعارف کروایا. ایک اور تو اللہ نے تعارف کروایا، یہ اس ذات کی کتاب ہے الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اور یہ جو جتنے بھی جہان ہے نا دنیا میں، کائنات ہے، ان سب کو نہ صرف بنانے والا ہے بلکہ پالنے والا ہے، سب کو چلا رہا ہے. جیسے میں نے مثال دی تھی نا، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، تو باقاعدہ سب کی تربیت کر رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، سب کو ایک نظام کے تحت چلا رہا ہے، تبھی پوری کائنات لاکھوں کروڑوں سالوں سے بچی ہوئی ہے. جزاک اللہ الحمد. تو پالن ہار، پالنے والا. تبھی قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو تھاما ہوا ہے. اللہ تعالیٰ وَلَئِن زَالَتَا، اگر اللہ ان کو نہ تھامے نا اور یہ اپنی جگہ سے زائل ہو جائیں، تو اللہ کے علاوہ کوئی دوبارہ ان کو اسی ٹریک پہ نہیں لا سکتا. یہ نظام عالم بننے میں بھی اللہ کا محتاج ہے اور برقرار رہنے میں بھی اللہ کا محتاج ہے. تو اتنی بڑی ذات ہے جس کی کتاب ہے آگے جو تم پڑھو گے. الحمدللہ رب العالمین. العالمین عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں جہان کو. بہت سارے جہان ہیں. اب اس میں علماء کی مختلف آراء ہے. بھئی جہان اس اعتبار سے بھی ہیں کہ زمین ایک الگ دنیا ہے، آسمانوں کی ایک الگ دنیا ہے، پھر آسمان 7 ہیں، ہر 7 آسمان کی ایک الگ دنیا ہے. تو اس لحاظ سے اللہ نے بہت سارے جہان بتائے. اور بعض علماء کہتے ہیں اس لحاظ سے بہت سارے جہان ہیں کہ ایک جہان یہ دنیا کا ہے، ایک قبر کا ہوگا اور ایک آخرت کا ہوگا. یہ بھی تو الگ الگ جہاں ہے نا، ہم تو شفٹ ہوتے ہیں. ہماری روح یہاں سے مادی زندگی سے برزخ میں جائے گی، برزخ سے پھر آگے دوبارہ حشر میں، پھر جنت ہے یا جہنم ہے. تو یہ سارے مختلف جہاں ہیں. اور بعض علماء کہتے ہیں اس لحاظ سے یہ مختلف جہاں ہیں کہ جیسے ایک مادی زندگی ہے نا انسانوں کی ہے، ایک فرشتوں کی بھی زندگی ہے، ان کی بھی ایک الگ دنیا ہے، جنات کی بھی ایک الگ دنیا ہے. تو جنات کیوں ٹریس نہیں ہوتے، کیوں نظر نہیں آتے؟ اس لیے کہ وہ مادی چیز نہیں ہے، وہ ایک الگ ہی مخلوق ہے جو ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے. اور یہ جو فرشتے ہیں یہ روشنی سے بنی ہوئی مخلوق ہے. تو یہ بالکل ایک الگ جہاں ہے. تو اس لیے انسان کی جو ریسرچ ہے نا، جو مادی ذرائع ہیں تحقیق کے، اس میں یہ آتے ہی نہیں ہیں. تو یہ الگ الگ جہان اللہ نے بنائے ہیں. فرشتوں کی الگ ہو سکتا ہے، یہاں بہت سارے فرشتوں میں نظر نہیں آ رہے، یہاں ہزاروں جنات تو ہمیں نظر، اور شکر ہے کہ نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ہمیں نظر آئے تو پھر جنات کو ہم نظر نہیں آئیں گے، ہم یہاں سے شارٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ہوتے ہیں جنات بھی گھوم رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں، اور مجھے تو کئی دفعہ آپ کے بارے میں وہم ہوا. اچھا خیر. اچھا تو
یہ بھی ایک الگ جہان ہے جنات کا. تو ایسے یعنی جس لحاظ سے بھی جتنے بھی جہان ہیں سب کو اکیلا پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ بتا رہے یہ تو ایک جہاں نہیں اور بھی بہت سارے جہاں ہیں، ایک الگ دنیا ہے، کہکشاؤں کی ایک الگ دنیا ہے. تو رب العالمین الرحمن الرحیم. تو ابھی اللہ کا انٹروڈکشن چل رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن اس کی جو سب سے اہم ترین صفت ہے بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، اس کی وہ جس کو میں نے الرحمن رحیم کے لفظ میں بہت ڈیٹیل سے میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے، اور اللہ اصل میں تو رحم ہی کرتا ہے، سزا جب دیتا ہے کہ جب کوئی اس کی نافرمانی کرے، اور اس میں بھی بہت سارے آپشن اس نے معافی کے رکھے ہوئے. تو ایک بادشاہ ہوتا ہے نا، کچھ ظالم ہوتے ہیں کچھ رحم دل ہوتے ہیں، تو رحم دل معاف زیادہ کرتے ہیں اور اپنے رعایا کو نوازتے زیادہ ہیں اور سزا کم دیتے ہیں، لیکن ظالم جو ہیں وہ لوگ ان سے ڈرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے رحم دل ذات ہے، لہذا وہ اپنے بندوں پر عطائیں زیادہ کرتا ہے اور ان کو سزا بھی دیتا ہے، مگر اتنی نہیں جتنی وہ مستحق ہیں، بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو الرحمن الرحیم آگے فرمایا کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. دیکھیں مالک تو اللہ اس جہاں کا بھی ہے اس جہاں کا بھی ہے، لیکن روز جزا کا مالک اس لیے اللہ نے بیان کیا کہ اس دنیا میں عارضی طور پر انسانوں کی بھی حکومت ہوتی ہے، لہذا انسان ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں اور اللہ یہ ظلم ہونے دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے اختیارات دے دیے ہیں کہ تم چاہو تو سیدھے راستے پہ چلو، تم چاہو تو غلط راستے پہ چلو. اس قسم کے اختیارات اللہ نے ہمیں دے دیے. تو آخرت میں یہ اختیارات نہیں ہوں گے، اور آخرت میں ملکیت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی. تو لہذا جو عقل مند لوگ ہیں وہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آج ہم نے اپنے اختیارات کا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھایا تو کل ہمیں یہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ یہ اختیار ہم سے سلب ہو جائے گا، ہم سے چھین لیا جائے گا. تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا تو تن تنہا مالک ہوگا، اس میں تو عارضی طور پر بھی لوگوں کو اختیارات نہیں ہوں گے. تو یہ آخرت کا عقیدہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر اسلام پہ نہ کوئی چل سکتا ہے نہ وہ مسلمان کہلا سکتا ہے. تو مالک یوم الدین کے بعد اللہ نے ہم سے ایگریمنٹ کروایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ آگے اسلام پر چلنا اسی پر موقوف ہے. جب تک آپ ایک اللہ کی عبادت کے قائل نہیں، اسلام کہتا ہے آپ کی کوئی نیکی قبول ہے ہی نہیں. تو ہم سے یہ ایگریمنٹ کروایا گیا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. عبادت کو سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے. عبادت کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں ہر چیز کے نا ایک لغوی معنی ہوا کرتے ہیں ڈکشنری میں، اور ایک ٹرم ہوتی ہے اصطلاح. تو عبادت قرآن و حدیث میں کبھی تو ایک جو ڈکشنری میں جو معنی ہوتے ہیں نا اس کے معنی میں استعمال ہوا، کبھی ایک اصطلاحی معنی میں. اصطلاح اور لغت میں کیا فرق ہے میں آسان زبان میں سمجھاتا ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی عربی میں لفظ ہے صلوات یا صلات. صلات عربی میں اصل میں دعا کو کہتے ہیں صلات. جیسے بلکہ اور آسان پرے عربی میں انگلش میں کسے کہتے ہیں؟ دعا کو. لیکن پرے نماز کو بھی کہتے ہیں نا، ہی از گوئنگ ٹو پرفارم پرے کہتے ہیں نا. تو اب پرے کا لفظ اصل میں تھا انگلش میں دعا کے لیے، لیکن نماز میں بھی چونکہ دعا وغیرہ مانگی جاتی ہے تو نماز پہ بھی پرے کا اطلاق ہوتا ہے. تو اب پرے کا جو لفظ ہے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ڈکشنری میں اس کے معنی نماز نہیں ہے، اس کے اصل معنی ہے دعا. لیکن یہ ایک ٹرم ہے جو ایک مخصوص عبادت ہے، اس کو بھی پرے کہا جاتا ہے. مخصوص عبادت ہے نا جو نماز کی شکل میں ہوتی ہے، اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ پرے کہتے ہیں. عربی میں صلات، صلات کا عربی میں دو معنی آتے ہیں. میں صرف ایک ہی معنی اس وقت بتاؤں گا جو لغوی معنی ہے دعا. جیسے ہم کہتے ہیں نا صلو علی الحبیب، کیا مطلب؟ نبی کے لیے رحمت کی دعا کرو. صلاۃ والسلام جو ہے نا رحمت کی دعا کو کہا جاتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے نبی پر، اللہ تو رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے نبی پر رحمت کی دعا کرتے ہیں. تو یصلو صلات کس کے معنی میں آتا ہے؟ اصل میں دعا کے معنی میں. تو لیکن صلات کیونکہ ہم جب مخصوص عبادت کرتے ہیں تو اس کو بھی صلات کہتے ہیں. حی علی الصلاۃ ہے نا، آؤ نماز کی طرف. اب حی علی الصلاۃ میں کوئی بندہ گیا دعا مانگ کے واپس آ جائے اور کہ مؤذن صاحب نے تو کہا تھا دعا کی طرف آؤ، تو میں تو دعا کر کے چلا گیا، تو ہم کہیں گے بھائی یہاں صلات سے مراد یہ لغوی معنی نہیں ہے، بلکہ صلات ایک ٹرم ہے، ایک مخصوص عبادت، قیام رکوع سجدے والی عبادت کو صلات کہا جاتا ہے. تو
ہر چیز کے ایک لغوی مطلب ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی مطلب ہوتا ہے. تو جو زبان میں ماہر نہیں ہوتے وہ لغوی اور اصطلاحی معنی کو گڑبڑ کر دیتے ہیں. قرآن میں کہیں یہ لفظ اصطلاحی معنی میں استعمال ہوگا, کہیں لغوی معنی میں. جیسے اسلام, اسلام کا جو لغوی مطلب ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا, لیکن اسلام ٹرم میں کسے کہتے ہیں؟ ایک مخصوص مذہب کو کہتے ہیں. ایک مخصوص مذہب کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسلام. مسلم کا لغوی مطلب کیا ہے؟ مسلمن, سپرد کرنے والا, جو اپنے آپ کو کیا کر دے؟ سپرد کر دے. لیکن ایک ٹرم ہے اصطلاح میں, مسلم کسے کہتے ہیں؟ جو مسلم ہوتے. اب قرآن میں بھی یہ اسلام کا لفظ کہیں ایک ٹرم کے طور پہ استعمال ہوا, کہیں لغوی معنی میں, تو وہاں بھی لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں. جیسے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے, سورہ حجرات کے شروع میں آتا ہے, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا, کہ دیہاتی لوگ جو ہے نا وہ منافق تھے, وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا, اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ تم ایمان نہیں لائے, تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. تو اب یہاں اسلام بھی نہیں لائے تھے نا اصل میں, تو یہاں اسلام کا معنی لغوی ہے, اصطلاحی اسلام نہیں ہے. یعنی یوں کہہ دو کہ ہم نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے, یعنی وقتی ظاہری طور پر ہم نے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا, آپ کی اطاعت کر رہے ہیں, ورنہ حقیقت میں اندر سے کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر اپنے آپ کو یعنی کسی کے حوالے کر دینا, بھائی جیسے کہو گے ہم ویسے کہیں گے, دل میں تو ایمان ہے ہی نہیں. تو یہ اصطلاح نہیں ہے, یہ لغوی معنی ہے. تو لیکن ویسے اسلام کا کیا ہے؟ قرآن میں آتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فالو کرے گا وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا. ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں تم یہ قوم اسلام لائے, تم ایمان تو لائے نہیں ہو, دوسری طرف اللہ کہہ رہے ہیں اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول ہی نہیں ہے. تو پتہ چلا وہاں اسلام اور ایمان کا ایک مطلب ہے, یہاں اسلام اور ایمان کے الگ الگ مطلب ہیں. تو یہاں الگ الگ اس لیے کہ یہاں اسلام سے مراد, ایک آیت میں اسلام سے مراد ہے لغوی اسلام, صرف ظاہری طور پر اپنے آپ کو سپرد کر دینا, اور ایک جگہ اسلام کے ٹرم ہے جو ایک مذہب پہ جس کا اطلاق ہوتا ہے. تو یہ لغوی اور اصطلاحی معنی میں فرق نہ ہونے کی وجہ سے نا بہت لوگ قرآن میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں, اور کہاں کی, اور یہ آج کل جو تحریفیں ہو رہی ہیں نا قرآن کی آیتوں میں, وہ اسی طرح سے ہو رہی ہے کہ ایک لغت کا معنی تھا کچھ اور اصطلاح میں کچھ اور, تو وہ اصطلاحی معنی ادھر لگا دیا, وہ والا ادھر, تو ایسے گڑبڑ کر دیتے ہیں. تو ایسے ہی خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ عبادت کے بھی ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے, اور قرآن و سنت میں کہیں عبادت لغوی معنی میں استعمال ہوا یہ لفظ, کہیں اصطلاحی معنی. تو عبادت لغت میں کہتے ہیں غلامی, کسی کی بھی آپ غلامی اختیار کریں گے تو آپ اس کی عبادت کرنے والے کہلائیں گے. یعنی عبادت سے مراد جس کو لغت میں ڈکشنری میں عبادت کہتے ہیں غلامی, تبھی عربی میں عبد کہتے ہیں غلام کو. آتا نا بنی عبد فلان, فلاں کا غلام تھا, پہلے غلام ہوا کرتے تھے, تو عبد کہتے تھے غلام کو. حالانکہ عبادت جو ٹرم ہے اس معنی میں تو کسی کا غلام بننا جائز ہے ہی نہیں, وہ تو شرک ہو جائے گا. لیکن ایک جو ٹرم کے علاوہ جو لغوی معنی میں عبادت ہے وہ کسی کی بھی آپ غلامی اختیار کر سکتے ہیں. تو عبادت کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں کسی کی غلامی اختیار کرنا. اور عبادت کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ تو عبادت کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ پہلے عربی میں بتا دیتا ہوں, آپ بے شک اردو میں یاد کر لیے گا. العبادت عبارت عن الاعتقاد بأن للمعبود سلطة غیبیة يقدر بها على النفع والضرر بدون سبب, فكل دعاء وثناء وتعظیم ينشأ من هذا الاعتقاد فهي عبادہ. مشکل ہے, اردو میں سمجھاتا ہوں کہ آپ جب کسی کے بارے میں یہ کانسیپٹ ہو, آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ فلاں ذات, چاہے وہ کوئی بھی ہو, فلاں ذات کو یہ قدرت اور طاقت حاصل ہے کہ وہ مجھے جب چاہے فائدہ اور جب چاہے نقصان پہنچا سکتا ہے, اور فائدہ اور نقصان پہنچانے کے لیے وہ کسی ریزن کا, سبب کا محتاج نہیں, لاجک نہیں چاہیے اس کو کوئی. کسی کے پاس بھی ایسی قدرت ہے, تو جس کے بارے میں یہ نظریہ ہوگا کہ جس کو یہ قدرت حاصل ہے, تو اس کی زبان سے یا اپنے باڈی سے اس عقیدے کے ساتھ جو تعظیم ہوگی, یہ والی تعظیم عبادت کہلائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ اپنے ابا کے سامنے دو زانوں بیٹھے ہوئے ہیں تمیز سے, یہ تعظیم ہے نا ابو کی. جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں نا, ایسے احتیاط کی شکل میں آپ اپنے والد
محترم کے سامنے ایسے تمیز سے بیٹھے ہوئے آپ, جو کہ آج کل بیٹھنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے, لیکن آپ اتفاق سے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کا اپنے ابا کے بارے میں یہ خیال نہیں ہے کہ جب چاہیں جیسے چاہیں مجھے فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں, ظاہر ہے نہیں ہوتا, تو یہ تعظیم عبادت نہیں کہلائے گی. وہ جو اصطلاحی عبادت ہے جس کی وجہ سے شرک اور کفر کے فتوے لگتے ہیں. لیکن یہی ہم جب نماز میں اللہ کے سامنے ایسے ہی اتحیات میں ادب سے بیٹھتے ہیں تو یہی ہمارا عمل کیا کہلاتا ہے؟ عبادت. کہ ہم اللہ کی کیا کر رہے ہیں؟ عبادت. پھر جب زبان سے بھی ہم تعظیم کرتے ہیں, ہم زبان سے کہتے ہیں, جب دو زانوں بیٹھ کے ہم کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات کہتے ہیں نا. اب یہ زبان سے اللہ کی جو ہم تعریفیں کر رہے ہیں, یہی تعریفیں اگر ہم ابا کی زبان سے کرنا شروع کر دیں, ابا آپ بہت زبردست ہیں, ابا آپ بہت پیارے ہیں, ابا آپ نے بہت خدمت کی ہے, یعنی ہم لوگوں کا بڑا خیال رکھا ہے, تو یہ بھی تو تعریف ہے نا. لیکن یہ تعریف عبادت نہیں کہلائے گی. اس لیے نہیں کہلائے گی کہ یہ اس جذبے کے ساتھ نہیں ہے, اس میں اس طرح کی تعظیم نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ مجھے نفع اور نقصان پر قدرت سبب کے بغیر بھی رکھتے ہیں. یعنی نفع اور نقصان پر قدرت تو رکھتے ہیں, لیکن اتنی قدرت جتنی اسباب کے تحت ہو, کچھ کرنے میں کچھ کسی سبب کے محتاج ہے یہ. اب ہندو جب بت کے سامنے جھکتا ہے نا, تو وہ یہ سوچ کے جھکتا ہے, چاہے وہ تھوڑی سی گردن بھی جھکائے, اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بت میرا فلاں کام بنا دے گا, حالانکہ کام بنانے کے اسباب اختیار نہیں کرے گا. اس کو خدا نے, بھگوان نے کچھ ایسی طاقتیں دی ہیں کہ یہ اب ان طاقتوں کے ہوتے ہوئے کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. یہ اولاد دے دے گا یا میری روزی بڑھا دے گا. حالانکہ جب آپ جو ہے وہ کسی سے کچھ مانگتے ہو تو وہ چل کے جائے, پولیس والوں سے بات کرے, پھر ان کو سمجھائے کہ بھائی اس کا جو ہے وہ اس کے قیدی جیل میں ان کو چھوڑ دو, یا اس کا کاروبار نہیں چل رہا تو اس کو حکومت سے کہے اس کا ٹیکس کم کر دو. کوئی بھی اسباب ہم اختیار کرتے ہیں. جب انسان سے مدد مانگتے ہیں, ڈاکٹر سے کوئی شادی شدہ جوڑا جا کے کہتے ہیں اولاد نہیں ہو رہی, تو دمائیں دے گا وہ. لیکن بت کے پاس جب آپ جاتے ہیں, پتھر کے بنے ہوئے بت کے پاس, اس سے اولاد مانگتے ہیں, تو آپ کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. تو اس جذبے سے جب کسی کو پکارا جائے, کلو دعائن و ثنائن, اس جذبے سے جب کسی کو مدد کے لیے پکاریں گے آپ, تو یہ مدد کے لیے پکارنا بھی عبادت. اس جذبے کے ساتھ جب آپ کسی کی زبان سے تعریف کریں گے, ثنا, تو یہ ثنا بھی عبادت کہلائے گی. اور اس جذبے کے ساتھ اب آپ کسی بھی طرح سے جب کسی کی تعظیم کریں گے, اس کو رسپیکٹ دیں گے, تو یہ رسپیکٹ دینا عبادت کہلائے گا. اسلام میں یہ عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جائز نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ اصطلاح میں عبادت کا یہ مفہوم ہے. اب دیکھو, اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ میری مدد کریں, تو وہ نبی کو جو پکار رہا ہے وہ اس نیت کے ساتھ کہ نبی میری مدد کریں گے بغیر کسی سبب کے. ظاہر ہے قبر میں سے اٹھ کے آنا اور کسی کے کام بنانا, یہ تو کوئی سائنٹیفک لاجک تو نہیں بنتی نا اس کی. تو اس لیے یہ پکار بھی عبادت ہے, اور اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے. کسی پیغمبر کو بھی نہیں آپ پکار سکتے اس طریقے سے. تو یہ بھی کفر کہلائے گا, یہ عمل بھی کیا کہلائے گا؟ شرک کہلائے گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو اختیارات دیے ہیں, نبی ان اختیارات سے یہ کام کریں گے. تو قرآن میں جگہ جگہ اس کی نفی ہے کہ اللہ نے کسی کو اس قسم کے اختیارات نہیں دیے. کیونکہ جو مشرکین بتوں کو پکارتے تھے نا, وہ یہ کہتے تھے کہ جو اوپر جو بھگوان ہے, یہ جو خدا ہے, یہ جو اللہ ہے, اس نے ان بتوں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں. تو قرآن نے یہی کہا ہے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں؟ تو پتھر کی بنی ہوئی چیزیں, ان کو تو نہ چل سکتے ہیں, نہ ہاتھ سے کچھ پکڑ سکتے ہیں, تو کچھ بھی نہیں, کسی کو اللہ نے نہیں دی. اللہ نے اسباب سے ہٹ کے کام کرنے کا اختیار اللہ نے سارا اپنے پاس رکھا ہے. اس میں کسی پیغمبر کو, کسی فرشتے کو, کسی انسان کو شریک کیا ہی نہیں. یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ ہے. تو اس لیے اصطلاح والی عبادت وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جائز نہیں ہے. ہاں ویسے ہم کہہ سکتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, اس لحاظ سے ہم سب عبد ہیں. اور عربی میں جو عورت ہوتی ہے وہ اس کو امہ کہتے ہیں. امہ کا مطلب جو باندھی ہو. جو عبد کا معنی غلام اور امہ کا معنی باندھی. تو یہ انسانوں کے بھی ہوتے ہیں. تو غلام تو کوئی بھی, ہم اپنے والدین کے غلام ہیں, کہتے ہیں نا ہم بھائی ہم جو ہے نا اپنے اساتذہ کے غلام ہیں, ہم بزرگوں کے غلام ہیں. تو یہ غلامی عبادت نہیں ہے, کیونکہ اس میں جب آپ کسی کی تعظیم, اور یہ تعظیم عبادت, یہ تعظیم بھی عبادت نہیں ہے. آپ کسی بزرگ کے سامنے سجدہ بھی کر لو اگر,
تو اس عمل کو عبادت نہیں کہیں گے. ہاں گناہ ضرور کہیں گے کہ شریعت نے اتنی بڑی تعظیم سے منع کیا ہے. بھائی تعظیم کی بھی کچھ حدود ہے نا. تمیز سے بیٹھ گئے دو زانوں, چلو کبھی پاؤں چومنا بھی سمجھ میں آتا ہے, لیکن آپ اس کے سامنے سر رکھ کے سجدہ کرو تو یہ عمل شرک نہیں کہلائے گا, بلکہ یہ عمل ناجائز تعظیم. شرک اس لیے نہیں کہلائے گا کہ آپ کا یہ عقیدہ تھوڑی ہے کہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے, تو آپ جب اس کی تعظیم کر رہے ہو تو یہ تعظیم عبادت نہیں کہلائے گی, بس تعظیم برائے تعظیم کہلائے گی. اور اگر حدود سے تجاوز ہے اس تعظیم میں تو گناہ کہیں گے, شرک نہیں کہیں گے, اس گناہ کہیں گے. تو اسی وجہ سے کہ شریعت میں کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں سجدے کی دو قسمیں ہیں, ایک وہ سجدہ جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے, اور ایک وہ سجدہ جس سے کافر تو نہیں بلکہ گناہگار ہوتا ہے. تو جیسے قبروں کو یا بزرگوں کو کوئی اگر سجدہ کرتا ہے تو اگر عبادت کی نیت سے کرے گا تو کافر ہو جائے گا, صرف تعظیم کی نیت سے کرے گا تو کافر نہیں ہوگا. تو وہ فرق کیا ہے عبادت کی نیت اور تعظیم میں؟ بھائی عبادت میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا میری بگڑی بنا سکتا ہے, یہ اس کو اختیارات حاصل ہیں, یہ مجھے روزی دے سکتا ہے, مجھے اولاد دے سکتا ہے. اس جذبے کے ساتھ سجدہ کریں گے تو کافر ہو جائیں گے. اور اس جذبے سے کے بغیر ویسے ہی کسی کی عقیدت محبت میں آ کے آپ اس کے سامنے زمین پہ سر رکھ دیتے ہو تو یہ عمل گناہ کبیرہ تو ہے, مگر اس سے انسان کافر نہیں ہوتا, کیونکہ کافر ہوتا ہے غیر اللہ کی عبادت سے, اور یہ عمل عبادت نہیں. تو یہ عبادت خوب اچھی طرح سمجھ گیا نا عبادت کا مطلب کیا ہے. تو اب عبادت کے مختلف ارکان ہیں, مختلف اقسام ہیں کہ کون کون سی تعظیمیں ہیں جو لوگ کر رہے ہیں مختلف, وہ میں بتاتا ہوں. پہلے میں عبادت کا جو لغوی معنی ہے اس معنی میں بھی قرآن میں عبادت کا لفظ استعمال ہوا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے انسان اور جنات کو اس لیے بنایا تاکہ وہ میری غلامی کرے. تو یہاں عبادت سے اصطلاحی عبادت مراد نہیں ہے, بلکہ کیا ہے لغت میں غلامی. تو ہماری پیدائش کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو اللہ کہے ہم اس پر عمل کریں. لہذا اللہ جب عبادت کا کہے گا تو عبادت کریں گے, جب عبادت سے منع کرے گا تو ہم منع ہو جائیں گے. اب دیکھیں جب عبادت سے منع کرے گا تو ہم رک جائیں گے تو وہ عمل بھی عبادت کہلائے گا, حالانکہ ہم عبادت نہیں کر رہے. مثال کے طور پر اللہ نے سورج نکلتے ہوئے سجدہ کرنے سے منع کیا. سورج جب نکل رہا ہو تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے, تو نماز پڑھنے سے منع کیا نا. ہم جب نماز پڑھنے سے رک جاتے ہیں اللہ کے کہنے پر تو یہ عمل کیا ہے, ہم عبادت سے رک گئے مگر ہم یہ اللہ کی غلامی میں کر رہے ہیں, تو یہ عمل بھی عین عبادت ہے. تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کام عبادت ہو بھی اور نہیں بھی ہو؟ تو بھائی عبادت اصطلاحی لحاظ سے تو یہ عبادت نہیں ہے. اصطلاح میں جس کو عبادت کہتے ہیں نا وہ عمل نہیں کر رہے, لیکن لغت میں جس کو عبادت کہتے ہیں غلامی وہ کر رہے ہیں, کیونکہ ہم اللہ کی غلامی میں سجدے سے بچ رہے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات آ رہی ہے. بھائی اصطلاح میں عبادت تو نماز کو, روزے کو, زکوٰۃ کو کہیں گے نا, جو صرف اللہ کی جاتی ہے. اصطلاح میں عبادت کہتے ہیں نماز, سجدہ, روزہ, یہ سب جو چیزیں ہیں یہ عبادت کہلاتی ہیں. لیکن لغت میں عبادت غلامی کو, کسی کی بھی اطاعت. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیے میری عبادت کریں. کیا مطلب؟ میری فرما برداری کریں. تو اس میں نماز بھی آتی ہے, ماں باپ کا کہنا ماننا بھی آتا ہے, اور جناب اس میں شادی بیاہ بھی آتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں ولیمے کا کھانا بھی آ رہا ہے, اور اس میں اپنی صحت بنانا بھی آتا ہے, یہ بھی عبادت ہے. بھائی اللہ نے حکم دیا صحت بناؤ, تو اس میں حلال چیزیں کھانا بھی آتا ہے, اللہ نے کہا کہ حلال چیزیں کھاؤ. تو یہ سب چیزیں عبادت کے مفہوم میں داخل ہیں. وہ عبادت جس کو لغت میں عبادت کہتے ہیں, لیکن ٹرم جو عبادت کی ہے وہ صرف نماز, وہ کھانا کھانے کو عبادت نہیں کہیں گے آپ, بلکہ والدین کی خدمت کرنے کو بھی آپ عبادت نہیں کہہ سکتے, کیونکہ وہ ایک ٹرم ہے نا, ٹرم کہ کسی کی تعظیم, وہ تو صرف اللہ کی تعظیم ہوگی نا اس جذبے کے ساتھ. تو وہ عبادت نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, تسبیحات ہیں, اعتکاف ہے, اور یہ جہاد بھی اس میں داخل نہیں ہے اس عبادت میں. تو یہ فرق جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے. اصطلاح میں عبادت کسے کہتے ہیں اور لغت میں عبادت کسے کہتے ہیں. وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ چل نہیں سکا, وہ مادی دنیا کے ساتھ شانہ بشانہ چل نہیں سکا. لیکن آپ کو پتہ ہے اسلام جب دنیا میں آیا اسی کے بعد سائنسی ترقی کو عروج ملا ہے. میں نے گورو کی کتاب پڑھی ہے جس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ اگر مسلم سائنسدان نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی تک پہنچے ہوئے ہیں نا, ہمیں 500 سال لگتے یہاں پہنچنے میں. اسلام کے آنے کے بعد سائنسی ترقی کم ہونے کے بجائے کیا ہوئی ہے, بڑی ہے. کیوں؟ قرآن جگہ جگہ غور و فکر کا حکم دیتا ہے.
ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے. ہوتا یہ ہے کہ جو باطل مذہب ہوتا ہے وہ آپ کو غور و فکر سے ہٹاتا ہے. وہ آپ کو کہتا ہے بس تمہارے باپ دادا نے جو کہہ دیا سر جھکا کے سنتے چلے جاؤ. اسلام جب آیا تو اسلام انہیں بار بار غور و فکر کرنے کی اپیل کر رہا ہے. الہم ارجل یمشون بہا، جن بتوں کے سامنے تم جھکتے ہو کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چل سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، بتاؤ کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ، تو پھر کیوں ان کو تم خدا بنا کے بیٹھے ہو؟ یہ ساری عقل کو اپیل کرنے والی باتیں ہیں نا، ساری باتیں عقل کو اپیل کرتی ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. اللہ نے غور کرنے کا حکم دیا. دیکھو سوکھا چارہ اس جانور کو کھلاتے ہو، کیسا چکنا گاڑا دودھ نکلتا ہے. کیا یہ فیکٹری آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں آ گئی ہے؟ آپ اس سوکھے چارے کو لے جائیں جاپان کے سائنسدانوں کے پاس کہ یار ایک تیل کا قطرہ، چکنائی کا قطرہ نکال کے دکھا دو، کہیں گے بھائی اب تک ایسی مشین جاپان نے بھی ایجاد نہیں کی ہے. اللہ کہتے ہیں میں تو صدیوں پہلے ایجاد کر چکا ہوں. کمال کی بات ہے جو کام اب تک جاپان کے سائنسدان نہیں کر سکے، اس مشین کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ خود بخود وجود میں آ گئی ہے. اس مشین کے بارے میں جس کو گائے بھینس کہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ جو کام اب تک بڑے بڑے سائنسدان جو مشین نہیں بنا سکے، وہ مشین آٹومیٹیکلی کیسے خود بخود وجود میں آ گئی؟ تو اللہ نے ہمیں کیوں بنایا میرے بھائی؟ یہ بات دماغ میں رہے گی آپ لوگوں کے. اللہ نے ہمیں اٹلی میں پیسہ کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. کمائیں آپ ضرور، لیکن یہ ہمارا ہدف نہیں ہے. یہ تو بہت بڑے بڑے لوگ آئے، کھا پی کے چلے گئے دنیا سے. ہم بھی چلے جائیں گے، مر جائیں گے. بہت آیا، جب جائے نا قبرستان میں جا کے دیکھا کریں، بہت لوگ آئے اور 50 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی اوپر بیٹھا ہوا نہیں ہوگا، سارے لیٹے ہوئے ہوں گے. بستر پہ لیٹے ہوئے بھی ہوتے نا، غنیمت کی بات ہے. زمین کے نیچے لیٹے ہوئے ہوں گے. آپ سمجھ نہیں پا رہے بات کو. میرا خیال ہے آپ بڑے خوشی سے یوں کر رہے ہیں، ماشاءاللہ لیٹے ہوئے ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے. سارے ہم کہاں لیٹے ہوئے ہوں گے؟ زمین کے نیچے. تو تھوڑا سا ہمیں غور و فکر کرنا ہے. دیکھو ہمارے ذمہ دو کام ہیں. ایک، ہم نے خود بھی دین پہ چلنا ہے، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں دین آپ سے دنیا چھڑواتا نہیں ہے. اس دنیا کے اندر رہ کر آپ اپنے عمل کو اچھا کر لو، دھوکہ نہ دو، ملکی قوانین کو فالو کرو، ملکی قوانین کے خلاف نہیں چلو. جب آپ یہاں آئے ہو، آپ نے یہاں کی گورنمنٹ سے ایک ایگریمنٹ کیا ہے، تو آپ شرعن پابند ہیں اس ایگریمنٹ کے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدوں کی کیسی زبردست پابندی کی ہے. صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین سے معاہدہ ہوا کہ جو یہاں سے مسلمان ہو کے مشرکین کے پاس جائے گا، مشرکین اس کو واپس نہیں کریں گے. لیکن مکہ میں کسی نے اسلام قبول کیا اور پناہ کے لیے مدینہ آیا تو مدینہ والے اسے پکڑ کے مکہ والوں کے حوالے کر دیں گے. بظاہر یہ بہت عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ہمارے نبی نے یہ ایگریمنٹ زبانی کیا، ابھی اس پہ سگنیچر نہیں، زبانی ایگریمنٹ ہو چکا تھا. اتنے میں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر کے آئے اور حدیبیہ کے موقع پہ نبی سے آ کے ملے. ان پہ بڑا ظلم ہو رہا تھا مشرکین کی طرف سے. یہ بات خوب سمجھنے کی ہے. ہمارے نبی نے کیا کیا؟ ان کو مشرکین کے بولو حوالے کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ساتھی پریشان ہوئے کہ ایک شخص جس پہ مکہ میں ظلم ہو رہا ہے اور وہ اسلام قبول کر کے یہاں آ رہا ہے، آپ کی پناہ میں آ رہے، یا رسول اللہ آپ ان کو کیسے واپس حوالے کر رہے ہیں تاکہ یہ دوبارہ ظلم کریں؟ اور ابھی معاہدے پہ سگنیچر بھی نہیں ہوئے. لیکن زبانی، اصل تو زبانی معاہدہ ہے نا، جب وہ ہو گیا تو ہو گیا. مسلمان کی تو کہتے ہیں نا زبان ایک ہوتی ہے. لیکن کیا بہترین مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے کہ معاہدے کو پورا کرنا ہے، چاہے ہمارے فیور میں ہو چاہے ہمارے اگینسٹ ہو. اپنے ایمان والے ساتھی کو اس وقت کتنا مشکل کام تھا ایمان قبول کرنا، آپ نے پکڑ کے مشرکین کے حوالے کر کے ایک مثال قائم کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بھی معاہدے کو توڑنے والے لوگ ہیں قیامت کے دن ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا. ساری دنیا کو پتا چلے گا یہ شخص غدار ہے، یہ معاہدوں کو توڑنے والا. آج دنیا میں جہاں بھی جاؤ بھائی،
ہمارے انڈین اور پاکستانی اور بنگلہ دیشی لوگوں کے بارے میں ایک ہی بات ہے زبان پہ، یار 2 نمبر ہی بہت ہے. آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. یار 2 نمبر ہی بہت ہے، جھوٹ بہت ہے، جعلی حملے کروا کے آئے ہوئے ہیں، جھوٹ بہت ہے، سلپ ہو جاتے ہیں. ویزا 2 مہینے کا تھا، 3 مہینے کا، اچھے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی سعودی عرب گئے، 15 دن کا ویزا تھا ان کا. وہاں جو میزبان تھے انہوں نے کہا حضرت میں جب 14 دن ہو گئے نا تو انہوں نے کہا حضرت میں آپ کا ویزا بڑھوا دیتا ہوں 8-10 دن کے لیے. حضرت نے فرمایا 15 دن میں جتنے گھنٹے بنتے ہیں نا ان گھنٹوں کے مکمل ہونے سے پہلے اگر ویزا بڑھوا دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ 1 سیکنڈ بھی میں غیر قانونی طور پر یہاں نہیں رہوں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ 1 سیکنڈ نہیں گزاروں گا. مکہ کی سرزمین کی بات ہو رہی ہے، مکہ میں. کیوں؟ معاہدہ آپ کا جب ہوا ہے کہ 15 دن تو اس کا مطلب کیا ہے 15 دن. اور ہم کتنے بہانے کر لیتے ہیں کہ ابے ان کے باپ کی زمین ہے کیا، ان کے باپ کا ملک ہے، ایسے بول رہے ہوتے ہیں نا. ابے ان کے باپ ہے ہمارے، ان کے باپ کا ملک ہے کیا، ابے ہر زمین ہماری. ہم بچپن میں جا رہے ہوتے تھے نا تو اسکول سے جب نکلتے تھے تو جیسے ہمیں جیب خرچی ملی 5 روپے 10 روپے ہمارے نیچے گر جاتے تھے تو ساتھ والا لڑکا جو کلاس فیلو ہے نا وہ اٹھا کے جیب میں ڈالتا تھا. ہم کہتے یار یہ 5 روپے میرے، کہہ رہے مجھے تو اللہ کی زمین سے ملا ہے بھائی. سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی بچپن میں دیکھا ہوگا نا. وہ کہتا تھا بھائی ہمیں یہ کہاں سے ملا ہے، ہمیں تو بھائی اللہ کی زمین سے ملا. اب لڑ لو اس سے، ظاہر ہے ہر زمین اللہ کی. تو یہی ہے وہی ہے کہ ان کے باپ کا ملک ہے. بھائی آپ معاہدوں کے پابند ہو. دیکھو ایک بات بیان کر کے بس میں بیان ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت گزار تھے غار حرا میں، کئی سال آپ نے عبادت کی ہے. لیکن جب آپ نے 40 سال کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو آپ نے اپنے بارے میں یہ نہیں کہا کہ لوگوں تم جانتے ہو میں غار حرا میں کتنی عبادت کرتا ہوں، اللہ کو یاد کرتا ہوں، تم جانتے ہو. آپ نے اپنی عبادت کا ریفرنس نہیں دیا. آپ نے کیا فرمایا؟ میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا اور امانت میں کبھی خیانت نہیں کی. میں صادق بھی ہوں اور امین بھی. 40 سال میں تم نے کبھی میری زبان سے جھوٹ کا لفظ نہیں سنا اور امانت میں خیانت. کیا مطلب؟ آپ جب تک کیریکٹر میں 1 نمبر نہیں ہوتے آپ اس وقت تک کسی غیر مسلم کو دعوت دینے کے اہل نہیں ہوتے. وہ آپ کی نماز اور عبادت دیکھ کے نہیں آئے گا آپ کی طرف، وہ آپ کے معاملات دیکھ کے آئے گا آپ کی طرف. تہجد میں تو تم 1 گھنٹہ رو رہا ہوتا ہے، صبح اٹھ کے پھر 2 نمبریاں کر رہا ہوتا ہے. تو وہ بھی ضروری ہے، عبادت، تہجد، نماز، ذکر، وہ بھی ضروری. اللہ کو یاد کرنا تو بہت ضروری ہے. اس کے بغیر تو انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوتی، اس کو موٹیویشن ہی نہیں ملتی. وہ تو بہت ضروری ہے. لیکن آپ کو اپنا یہاں جو معاملہ ہے نا اللہ سے وہ سیدھا رکھنا پڑے گا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو یہاں جو لوگ غیر قانونی کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کو گورنمنٹ کی طرف سے سزا ملے گی. لیکن قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ دیکھو قرآن میں 2 نمبری کی سزا بہت سخت بیان کی گئی ہے. اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ اللہ 2 نمبری اتنی بڑی نہیں ہے جتنی بڑی تو سزا دے رہا ہے. مثال کے طور پر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. تباہ ہو جائیں وہ لوگ جو اپنا حق لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، جب حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے جہنم کی آگ کی خوشخبریاں سنائی ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون. ان کو پتہ نہیں ہے کل انہوں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو آگے بڑی سخت وعیدیں ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی ایک آدمی نے اگر ناپ تول میں کمی کی ہے، کسی کا حق اپنا حق پورا لیا، دوسرے کا حق تھوڑا دیا، تو اس کی اتنی سی سزا قیامت میں مل جاتی ہے کہ اللہ اس کا پورا حق دلا دیتے سامنے والے کو، حساب برابر ہو جاتا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ اسلام میں جو چوری کرتا ہے تو حکومت کو آرڈر ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹے. عام آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کا ہاتھ مت کاٹ دیں. آپ جا کے حکومت کو آرڈر کیا ہے کہ اسلامی حکومت ہو تو حکومت کو آرڈر کیا ہے؟ چور کا ہاتھ کاٹے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے چوری 5,000 کی ہوگی، 10,000 کی ہوگی اور ہاتھ 5-10 ہزار کا ہے، کروڑوں کا ہے، تو اللہ اس کا کروڑوں کا ہاتھ کیوں کٹوا دیتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، یا انسان کسی کو قتل کر دے، اس کی دنیا میں سزا کیا ہے کہ قاتل کو پھانسی پہ لٹکایا جائے، اس کو قتل کیا جائے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے نا یہ تو دنیا کی سزا ہے، آخرت کی سزا ہے ہمیشہ کی آگ. ہمیشہ کی آگ. کیوں؟ وجہ اس کی یہ دیکھو، اسلام میں جب آپ کوئی جرم کرتے ہیں نا
تو یہ مخلوق کے ساتھ بھی ناانصافی ہے، لیکن جس خدا نے پیدا کیا اس کے حکم کی بھی نافرمانی ہے. تو آخرت میں جو اتنی بڑی سزا ملتی ہے وہ اس لیے نہیں ملتی کہ آپ نے مخلوق کا دل دکھایا ہے، وہ اس لیے کہ جس نے پیدا کیا تھا آپ نے اس کے حق کو ضائع کیا ہے. تو جو جتنا بڑا حاکم ہوگا اس کی نافرمانی کا وبال بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. تو مسلمان کو دیانتداری میں، سچ میں غیر مسلم سے کم 20 گنا زیادہ آگے ہونا چاہیے، اور مسلمان ان چیزوں میں 20 گنا پیچھے. تو آج سے زندگی مجھے بھی چاہیے اس اصول کو سامنے رکھ کے گزاروں، اور آپ حضرات کو، کہ ہم دنیا میں کسی ہدف کو لے کر آئیں. آپ کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ چھوڑ چھاڑ دیں دنیا کے سارے کام، وہ تو کرنے ہیں، صحابہ نے کیے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان کی جو تجارت تھی کروڑوں اربوں روپے کے اثاثے تھے. ہم نے ہمارے یہاں مدرسے میں کیلکولیشن کی گئی ہے، تحقیق لگائی کسی کے ذمے کہ یہ بڑے بڑے صحابہ جو مالدار تھے نا، ان کے پاس سرمایہ کتنا تھا. تو آج کے دور کے لحاظ سے اربوں روپے سرمایہ بنتا ہے. ہمارے نبی نے کسی صحابی کو نہیں کہا کہ اتنا پیسہ کیوں کما رہے ہو تم، کبھی بھی نہیں کہا، کیونکہ اسلام میں پیسہ کمانا منع ہی نہیں ہے. اگر آپ جائز طریقے سے کما رہے ہیں، اس میں غریبوں کا حق رکھ رہے ہیں، رشتہ داروں کا حق رکھ رہے ہیں، اگر آپ جائز طریقے سے کما رہے ہیں تو ڈبل کما لیں. کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے یا نہیں تھے؟ ان کی شاہانہ زندگی قرآن نے بیان کی ہے کہ نہیں کی؟ اتنا عالی شان تخت رکھا ہوا تھا، کوئی کہہ سکتا تھا کہ حضرت آپ کو کیا ضرورت تھی اتنا عالی شان تخت رکھنے کی، اور ہیرے جواہرات آپ کے تاج میں جڑے ہوئے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے بندادہ کپڑے پہنتے تھے. سلیمان علیہ السلام بھی پیغمبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیغمبر، دونوں اللہ کے نیک بندے. قرآن میں دونوں کی تعریفیں. ایک کو اللہ نے دولت دے کے آزمایا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں دولت نہیں رکھنا چاہتا، تو اللہ نے آپ کو آپ کی حساب سے زندگی عطا فرمائی. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ نہ میری نظر میں پیسہ رکھنا برا ہے، نہ پیسہ نہ رکھنا برا ہے. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اگر کسی کو میں نے مسکین بنایا تو غریب بن کے خدا کو راضی کرتا ہے، ناراض کرتا ہے. اگر میں نے کسی کو دولت دی ہے تو اس دولت میں اللہ کا حق وہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ احسن کما احسن اللہ الیک. بہت خزانے تھے نا قارون کے پاس، اس کے چابیاں جانور لے کے چلا کرتے تھے خزانوں کی. موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو یہ نہیں کہا تو اتنا پیسہ کیوں کما رہا ہے، جب 2 وقت کی روٹی میں تیرا گزارا ہو سکتا ہے تو کم بخت تو اتنے اونٹوں کی چابیاں لے کے کیوں چلتا ہے. یہ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے یہ حکم دیا تھا احسن کما احسن اللہ الیک. جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو اللہ کی مخلوق کا حق بھی ادا کر، تھوڑا غریبوں کا بھی خیال کر لیا کر. تو اللہ کی نظر میں پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے. کمانے کے بعد اللہ کی مخلوق کو بھول جانا یہ برا عمل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب زندگی کا ہدف سامنے رکھ کے گزاریں. اور آخری سچی بچی کی آخری بات، آپ کہیں گے آخری کر کے مفتی صاحب کھینچے چلے جا رہے ہیں. دیکھو، جب اچھا عمل جو ہے نا اللہ کی محبت کے بغیر نہیں کر سکتا. دیکھو، انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے یا تو اسے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے انعام ملتا ہے، یا ماں باپ کی طرف سے، یا کوئی بھی اس کو موٹیویٹ کرنے والا ہو، کہیں سے انعام مل رہا ہو. یہ جو کھلاڑی کھیلتے ہیں اور جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر کوئی ان کا میچ ہی نہ دیکھے، کوئی خبر بھی نہ آئے، نہ ان کو کوئی انعام ملے، تو یہ محنت کریں گے جیتنے کے لیے؟ ان کو پتا ہے لاکھوں تماشائی ہوں گے کہ ہمارے چوکے چھکے دیکھیں گے، جیتیں گے تو عزت ملے گی، ہاریں گے تو ذلت ہوگی. تو یہاں سے موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے نا. لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو اچھا کام کی موٹیویشن ملتی ہے، جب تک اللہ کی محبت پیدا نہیں ہو انسان کو یہ ترغیب نہیں ملتی. کسی کی محبت میں انسان یا تو کام کرتا ہے یا کسی کے خوف سے کام کرتا ہے. تو اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے بار بار اللہ کا ذکر کرنا، نماز قائم کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ نماز قائم نہیں کرو گے تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں پیدا ہو سکتی. تو اس کے لیے اللہ نے ہم پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ 5 نمازیں. یہ اسلام کا رکن ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے. جیسے ریڑھ کی ہڈی کے بغیر کبھی کوئی آدمی آپ نے دیکھا کہ لکڑی لگا کے گھوم رہا ہو، بھائی اسٹینڈ سے اپنے آپ کو فٹ کیا ہو، کبھی دیکھا آپ نے؟ تو نماز کے بغیر اللہ ہمارے اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. صحیح حدیث ہے، جس نے جان کر نماز چھوڑ دی اس نے تحقیق کفر کیا. قد کا مطلب ہوتا ہے یقیناً کفر کیا اس نے. وہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مومن کہے. تو بھائی دیار کفر میں تو زیادہ ذمہ داری ہے نا کہ مسجدوں کو آباد کرو. کیا خیال ہے؟ اب مسجد
وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، مسجد تو بنا دی دم بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجد تو 2 منٹ میں بن جاتی ہے، آباد نہیں ہوتی. تو جو لوگ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جتنی توجہ اللہ کی حضرت موسیٰ کی طرف تھی، فرعون کی طرف نہیں تھی. جو توجہ اللہ کی بنی اسرائیل کی طرف تھی وہ قبطی قوم کی طرف بولو نہیں. اللہ نے بنی اسرائیل کی بدعمالیاں تھی جس کی وجہ سے غلام بن گئے، اللہ نے ان کو اوپر لانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، پھر آزمائشیں آئیں، ان کو معجزے دکھائے. تو اللہ بنی اسرائیل کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہا ہے؟ کلمہ پڑھتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی کتابوں کو مانتے تھے. اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں لیکن اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں. اللہ کی قسم جتنی اللہ کی نظر میں ہماری اہمیت ہے اتنی مخلوق میں کسی اور کی اہمیت نہیں ہے. اگر ہم اپنی اہمیت ہی نہیں جانیں گے، ہم اپنے آپ کو ویلیو نہیں دیں گے، تو اس کا مطلب جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے ہماری نظر میں اس کی قدر نہیں ہے، تو اللہ کیسے قدر کرے گا پھر اس کی؟ تو اپنے آپ اپنے ایمان پہ فخر کرو، اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرو. جب تک آپ کا مسجد سے تعلق نہیں ہوگا آپ اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتے. دیکھو جب آپ دیار غیر میں رہتے ہو، غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہو، تو آپ کو صبح و شام اپنے جیسے لوگوں سے ملنا ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ احساس رہے کہ ہم کیا ہیں، مسلم ہیں. آپ کو یہ احساس رہے. آسٹریلیا میں ہمارے جاننے والے، ان کو بڑا اچھا خاندان، تو ان کے پڑوس میں یہودی رہتے ہیں. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ یہودی کہنے لگا یار آپ لوگ کی گیدرنگ بڑی اچھی ہے، خاندان آپ لوگ کا بڑا اچھا ہے. ہم لوگ تو ہمارے یہاں تو اب نسل ہی ختم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے یہاں تو وہ فیملی سسٹم ہی نہیں ہے. تو یہ نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے تو ہمیں اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے. تو اب یا تو آپ کسی نائٹ کلب میں جا کے مل لیا کریں آپس میں، کیا خیال ہے، یا پھر مسجد میں مل لیں. تو کیا کون سی جگہ بہتر ہے؟ وہاں ملتے ہوئے اچھے لگیں گے، وہاں تو پکڑے جائیں گے. کیا خیال ہے؟ آیا کہا تھا نکلا ہوا ادھر کو. بھائی محبتیں جو پیدا ہوتی ہیں میرے بھائی وہ نائٹ کلبوں میں نہیں ہوتی، وہاں وہ خواہشات کے پورے کرنے کی جگہ ہے. محبتیں کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ مسجدوں میں پیدا ہوتی ہیں. تو مسجد سے جڑے. جماعت کی نماز اللہ نے کتنی پیارا عمل رکھا ہے کہ سارے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے قبلہ رخ ہو کے. صبح صبح کتنا اچھا لگتا ہے اللہ کا کلام سنا جائے، رکوع سجدہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. قرآن کہتا ہے نبی جب آپ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کر رہے ہوتے ہو اللہ آپ کے اس عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے. تو ان جگہوں میں میرے بھائی دین کو ہم نے زندہ رکھنا ہے اپنے عمل سے. عمل کا کیا مطلب؟ کردار ایک نمبر ہونا چاہیے، کوئی کام خلاف قانون نہیں ہو. یہاں کی گورنمنٹ کہے کہ مسلمان جتنے قانون کے پابند ہوتے ہیں اتنے غیر مسلم نہیں ہوتے. جب آپ کو پوچھیں کہ بھائی تو اتنے اچھے طریقے سے اٹلی میں کیوں رہ رہا ہے، کوئی آج تک تو نے کام خلاف قانون نہیں کیا، تو آپ بولیں کہ ہمارے مذہب کا حکم ہے، ہمارے دین کا حکم ہے، ہمارے قرآن کا حکم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور دوسرا اللہ کا حق پورا کرنا ہے. وہ کہاں پورا ہوگا؟ مسجدوں میں آ کے. تو مسجد سے تعلق قائم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ کے ہاں امریکہ سے جماعت آئی ہوئی ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، تو تھوڑا سا بیٹھ جائیں ان کے پاس، ہیلو ہائی کر لیں، بھائی کیسے آنا ہوا، کس سلسلے میں. ایک آدمی کی شادی ہوئی نا تو دلہن کے پاس گیا تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بات کا آغاز میں کیسے کروں. ظاہر ہے پہلے زمانے میں پہلی دفعہ شادی ہوتی تھی، کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا تھا، تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں بات کا آغاز کیسے کروں. کافی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے میری کل آپ سے نکاح ہوا تھا، اس سلسلے میں حاضر ہوں. کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی، میں اس سلسلے میں. تو تبلیغ والوں سے کہیں کہ بھائی ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ امریکہ سے آئے ہیں، ہم اس سلسلے میں بولو بھائی تھوڑا سا جڑ جایا کریں. یہاں مولانا صاحب ہے، مولانا ابو ذر صاحب ہے، دعوت کے کام میں جڑے ہوئے. تبلیغ کا کام اللہ نے پوری دنیا میں پھیلا دیا، اور اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ پوری دنیا میں قابل قبول ہے. ابھی تو سعودی عرب میں بھی سنا اجازت دیتی ہے. کیوں؟ کوئی ایسی الٹی سیدھی بات نہیں کر رہے ہوتے، کوئی وائلنس ہی نہیں پھیلا رہے ہوتے، کوئی اس طرح کی کوئی اختلافی کوئی فرقواریت کی بات نہیں. سیدھا سیدھا اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اپنے ہدف کو سامنے آپ کو آپ کی منزل بتا دیں گے. تو جب تک میرے بھائی یہاں رہ کر کسی نیٹ ورک میں نہیں جڑو گے تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو بکری جو ریوڑ سے الگ ہوتی ہے بھیڑیا اسی پہ حملہ کرتا ہے. تو جب آپ اپنی گیدرنگ سے ہٹ جاؤ گے نا یہاں پہ، تو پھر میرے بھائی شیطان نما جو بھیڑیا ہے وہ آپ پہ حملہ کرے گا.
ہو سکتا ہے آپ عیش والی زندگی گزار لو، لیکن رنگ للیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. تھوڑے دن کے بعد بڑھاپا بھی آنے والا ہے. یہ جوانی کی مستیاں بہت جلد مارکیٹ سے شارٹ ہونے والی ہیں. تھوڑا سا وہ ایک ایپلیکیشن آتی ہے، تصویر کھینچو، آتی ہے نا ایپلیکیشن، تصویر کھینچ کے اس میں دیکھو کہ میں بڑھاپے میں کیسا لگوں گا. آپ کو خود اپنے اوپر ترس آئے گا، آپ کا دل چاہے گا ان سے دم کرواؤں اپنے اوپر. اور کسی نے کہا ہے کہ بڑھاپے میں اور جوانی میں کیا فرق ہے؟ جوانی میں آپ کے پاس حسینوں کے نمبر ہوں گے، بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر ہوں گے. تو یہ بہت جلد آنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی قیامت میں اللہ کے عرش میں ہوں گے. شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، وہ جوان آدمی جس نے جوانی میں برائیوں سے بچاؤ. تو آپ یہاں اٹلی میں رہ کر آپ برائیوں سے بچو. آپ ان غیر مسلموں کے لیے پیغام بنو گے اور مثال بنو یار. یہ اپنی بیویوں سے وفا کرتے ہیں، یہ اپنے بچوں سے وفا کرتے ہیں، یہ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک سے وفا کرتے ہیں، یہ لوگوں سے وفا کرتے ہیں. یہ آپ ایک میسج بنو گے لوگوں کے سامنے. اور اگر اخپل طریقے سے زندگی گزارتے رہے، بس میرا آفس، میرا دفتر، کسی طرح یہاں 2 نمبری کروں، ادھر سے پیسہ بچا لوں، ادھر سے بچا لوں. ہمارے یہاں تو ٹریول ایجنٹ اتنا پیسہ کھا کے نا لوگوں کو جھوٹ موٹ کے، وہ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں، آپ لوگوں نے شاید نہیں سناؤ. ٹریول ایجنٹ بھی بھیجتے ہیں نا دوسرے ملکوں میں غیر قانونی. تو وہ ہمارے ہاں جو ہے نا، پہلے دبئی جانے کا بڑا ٹرینڈ تھا، مسقط، دبئی، قطر. تو وہ کیا کرتے تھے، کراچی کے سمندر پہ ٹریول ایجنٹ پیسے لے کے نا کشتی میں بٹھا کے گھما پھرا کے لا کے گوادر پہ اتار دیتا تھا. اب ایسا ہی ہوتا تھا نا کہ سمندر میں جانے کے بعد کیا پتا چلتا ہے کون کدھر جا رہا ہے. تو ایسے کسی ٹریول ایجنٹ نے پیسے لیے تھے، چل بھائی تجھے میں مسقط پہنچاتا ہوں. ہوا گھما پھرا کے سمندر میں بیچ میں لا کے گوادر پہ اتار کے ریگستان میں بولا بھائی خود تلاش کرا کے. اور وہ بیچارہ پریشان نہ کہ یار مسقط کدھر ہے. تو اسے ریگستان میں ایک بندہ ملا، کہنے لگا یار مسقط کا پتہ بتا دو. کہ کہتا ہے پتہ نہیں، میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. تو یہ 2 نمبریاں بہت ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو 2 نمبریوں سے بچائے. تو مسجد سے جڑنے کا سب جو ارادہ کرتے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی. اگر میرے بیان کا صرف اتنا آپ نے عمل کر لیا نا کہ مسجد سے جڑنا سیکھ لیے، تو بس میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو اس بیان کا مقصد ہے وہ انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا. باقی چیزیں جب جڑتے رہیں گے تو خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك من خیر ما سألك منه نبیك محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمن.